السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ ٹھیک ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو اگر اچھا لگے تو ضرور مہربانی آپ کی، کیونکہ جب آپ سبسکرائب کریں گے اور ہماری گفتگو کو پورا سنیں گے تو یوٹیوب اس کے امپریشنز کافی لوگوں تک بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے سچے پیر کی۔ حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک ان کا مرید آتا تھا اور وہ آ کر روزانہ کہتا تھا کہ جناب دعا کر دیں، میری 6 بیٹیاں ہیں اور میں نے اپنی 6 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے۔ تو روزانہ اسی طرح آپ سے وہ آ کر عرض روزانہ دعا فرما لیتے۔ جس رستے سے گزر کے آتا تھا نا، وہاں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک دن اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کس کے پاس جاتے ہو؟ دعا کرنے کے لیے۔ اسے کہو اپنا اتنا ہے تو اپنے پاس سے تجھے پیسے دے دے تو اپنی بیٹیوں کی شادی کر لے۔ اس نے کہا اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو اسے کہو میرے پاس آ جائے، میرے پاس کام کرے اور میں اسے پیسے دیتا ہوں اور وہ تجھے دے، تیرا اتنا سکہ ہے تو۔ اس کی مرید کی یہودی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے۔ جب مرید کی یہودی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے نا تو یہ بات پھیل جاتی ہے، حضرت تک بھی پہنچتی ہے، رات ہو جاتی ہے، بات آئی گئی ہو جاتی ہے۔ جب رات ہوئی تو وہ حضرت جو شیخ شرف الدین تھے وہ اٹھے اور وہ یہودی کے گھر چلے گئے۔ اسے جا کر کہتے ہیں واقعی تو مجھے نوکری پہ رکھ لے گا، مزدوری پہ رکھ لے گا اور 600 درہم باقی دے دے گا؟ اس نے کہا چھڈو پیر صاحب، تجھے کوئی کام کرنا ہے، ایویں نہ مارو۔ آپ نے فرمایا کہ میں کام کروں گا، تو یہ بتا کہ تو پیسے دے گا؟ اس نے کہا جی میں دے دوں گا۔ آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا پیسے دے، میں صبح سے تیرے پاس کام پہ آؤں گا۔ پیر تھے۔ تسبیحاں پڑھنا ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کرنا ٹھیک ہے، عوام سے ہاتھ چموانا بھی ٹھیک ہے، لیکن جب مرید کو کام ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرنا، اس کا نام بھی پیری ہے۔ صرف چندہ لینے، پیسے لینے، نذرانہ لینے کا نام پیری نہیں ہے، کبھی کبھی دینے کا نام بھی پیری ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مزدوری پہ چلے گئے۔ پیسے اس نے دیے، آپ نے صبح صبح اس کو دیے، کہا یہ پیسے لے لو اور تم اس سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرو۔ تو مرید کو کہا، آپ کام پہ چلے گئے۔ اب جو بادشاہ تھا نا وہ بھی آپ کا عقیدت مند تھا۔ اس کو پتا چلا کہ پیر صاحب تو فلاں بندے کے پاس کام کے لیے چلے گئے ہیں اور میں ان کا عقیدت مند ہوں، میں ان کا مرید ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ وقت کے بادشاہ کا پیر اور وہ فلاں یہودی کی ہاں ملازمت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ بادشاہ شیخ شرف الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور 1200 درہم لے کر حاضر ہوا۔ کہنے لگا جناب آپ بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، آپ کو کیا لگے، آپ اس کی آ کے مزدوری کر رہے ہیں، چارہ کاٹتے ہیں، اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں، اتنا مشکل کام نہ آپ نے کبھی کیا نہ کچھ، تو یہ 1200 درہم ہے، یہ آپ لیں اور آپ جو ہے وہ 600 درہم یہودی کو دیں، 600 اپنے استعمال میں رکھیں اور آپ اللہ اللہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے پیسے دینے ہیں تو دو، نہیں تو مجھے مشورے نہ دو، میری مرضی، میں جہاں مرضی پیسوں کو استعمال کروں۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو نذرانہ لے کر آ گیا۔ اس نے آپ کو 1200 درہم دیے۔ آپ نے 1200 درہم لے لیے اور فجر کی نماز جامع مسجد میں ادا کی اور جامع مسجد میں ادا کر کے اعلان فرما دیا، فرمایا میرے پاس 1200 درہم کا انتظام ہو گیا ہے اور جن جن کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی نا وہ بھی میرے سے آ کر پیسے لے لیں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں ان کو بھی پیسے دے دیتا ہوں، وہ بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر لیں۔ یہ پیری ہوتی ہے۔ اب آپ پھر پیسے دے کر آپ پھر کام کرنے کے لیے چلے گئے، چارہ کاٹ رہے ہیں۔ یہودی کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ وقت نے آپ کو 1200 درہم دیے ہیں، آپ نے وہ بھی عوام میں بانٹ دیے ہیں اور اپنی مشقت کی، اپنے کام کی فکر نہیں کی۔ وہ جب
اس نے آ کر دیکھا تو شیخ صاحب پھر کام کر رہے تھے، تو وہ یہودی دوڑتا ہوا جا کر ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا کہ جناب آپ اتنے اچھے اخلاق کے، اتنی اچھی تربیت آپ کی ہے، اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں آپ، جناب آپ کا اتنا اچھا اخلاق ہے تو آپ کا نبی کا اخلاق کیسا ہوگا، آپ کے نبی کا کردار کیسا ہوگا، آپ کے نبی کے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوں گے؟ جناب یہ وہ ہے نا یہ شان ہے خدمت گار، یہ بھی شان ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ قدموں میں گرا، کہنے لگا جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہو نا، مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا دے۔ جناب ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا انداز گفتگو اس طرح کا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا ہمیں دیکھ کر، ہم سے بات کر کے سلام لے کر وہ یہ کہے یہ کوئی انگریز کا ماننے والا، انگریز کا تربیت یافتہ یا انگریز کا غلام نہیں، یہ تو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، یہ تو ان کا چاہنے والا ہے، یہ تو ان کے پیار کرنے والا ہے، سچا پیار کرنے والا ہے۔